مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کوتوال شہر کی پولیس دعوت خانے کے مہمانوں کی تفتیش کے لیے آ سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ کو یہ ضروری بات سمجھا دوں۔ آپ دروازہ کھولیے۔ لائتس کی پیشانی پر بل تھے۔ اسے آنے والے شخص کی بات پر یقین نہ آیا، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ دروازہ کھول دے تاکہ وہ باطنیوں کی حرکات اور سکنات کا ہر طرح سے جائزہ لے سکے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر کنڈی ہٹائی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ابن عطاش کھڑا تھا، لیکن اس وقت وہ بھیس بدلے ہوئے تھا۔ لائتس تو اسے پہلے ہی سے نہیں جانتا تھا، کیونکہ لائتس نے قلعہ دجکو میں جتنا وقت گزارا تھا حشیش کے نشے میں گزارا تھا، اور پھر قلعہ دجکو میں تو ابن عطاش عموماً نقاب پہنے رہتا تھا۔ لیکن اس وقت اگر کوئی بادنی بھی ابن عطاش کو دیکھ لیتا تو پہچان نہ پاتا۔ اس نے ایک ماہر بازیگر کی طرح اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ لائتس نے استفہامیہ نظروں سے آنے والے کی طرف دیکھا۔ ابن عطاش کی نظریں لائتس کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے یہ شکل پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ ابن عطاش کی تیز اور گہری نظر کا اثر لائتس نے فوری طور پر محسوس کر لیا۔ اس کی نگاہیں لائتس کے چہرے پر تھیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، سنا ہے آپ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کو غالباً معلوم نہیں، آج کل یہاں ہر طرف خوف و ہراس کی فضا ہے۔ کچھ خوفناک اور پراسرار قاتل اہلیان شہر اور اجنبی مسافروں کو خفیہ طور پر قتل کر دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر ابن عطاش خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنی بات کا اثر لائتس کے چہرے پر تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن لائتس اس مرتبہ ایک نئے روپ میں نظر آیا۔ اس نے آدھی رات کو آنے والے اجنبی کی بات سنی اور پھر اس اجنبی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زیرخند مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ شاید مجھے جانتے نہیں، میں ہندوستان کا راجپوت ہوں، رام داس۔ میرا نام رام داس ہے۔ کسی قاتل میں اتنی مجال نہیں کہ وہ رام داس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اب فرمائیے، آپ کو مزید کیا کہنا ہے؟ آپ نے آدھی رات کے اس وقت مجھے تکلیف دے کر اچھا میزبان ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ ابن عطاش حیران تھا کہ آخر اس نے اس سے پہلے اس نوجوان کو کہاں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ابھی تک لائتس کو پہچاننے کی غرض سے اس کی جانب یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں اس تکلیف کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن میں نے آپ کو حالات سے باخبر کرنا ضروری سمجھا، اس لیے چلا آیا۔ ابن عطاش کو یہ چہرہ دیکھا بھالا لگا تھا۔ وہ اپنے ذہن پر بے حد زور دے رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس جیسے شاطر شخص کی یاداشت بھی آج اس کا ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اب لائتس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ تشریف لے جائیے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک اسی لمحے ابن عطاش کی آنکھوں میں ایک بجلی سی چمکی اور وہ مسکرایا، بہت اچھا، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ آپ آرام فرمائیے، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ابن عطاش مڑا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اگلی صبح لائتس بیدار ہوا تو اسے پہلا خیال یہی آیا کہ آدھی رات کے وقت آنے والا اجنبی شخص یقیناً کوئی خطرناک باطنی تھا۔ اسے اس شخص کی گہری آنکھیں یاد آئیں، اور پھر جانے سے پہلے اس کی وہ مکروہ مسکراہٹ۔ لائتس کے دل نے کہا کہ شاید وہ پہچان لیا گیا ہے، لیکن وہ پریشان نہ ہوا۔ اس کے تو ارادے ہی یہی تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح قلعہ دجکو پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لائتس آج کا سارا دن اسی سرائے میں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلا اور دعوت خانے کے حال میں آ گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور دعوت خانہ تقریباً سنسان پڑا تھا۔ اسے سامنے چبوترے پر گزشتہ کل نظر آنے والے دونوں بزرگوں میں سے ایک سفید ریش بڈھا دکھائی دیا۔ لائتس نے اپنے کام کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا اور بڈھے کے پاس جا پہنچا۔ اس نے سفید ریش بڈھے کو پرنام کیا اور اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے از خود کہنے لگا، ایشور کے کام بھی عجب ہیں، یہ رام لیلا ہے، کہیں سادھو، کہیں سنت اور کہیں راون کا راج۔ ابھی دیکھیے آپ کے شہر میں کیا گھٹنا آن پڑی ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ درگا دیوی کا کرودھ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بوڑھا پوری توجہ سے لائتس کی بات سنتا رہا۔
آج اس کی آنکھوں میں شک کے سائے نہ تھے۔ وہ یوں مطمئن تھا گویا لائتس کو پہلے سے جانتا ہو۔ وہ اطمینان سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، آپ ہندو ہیں، دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، دیوی دیوتا کو نہیں مانتے۔ میرے خیال میں اس شہر پر قہر الہی ٹوٹ رہا ہے۔ جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ لائتس نے جان بوجھ کر بوڑھے کے ساتھ بات چیت چھیڑی تھی۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا بوڑھے کے پاس بیٹھا رہا، یہاں تک کہ کئی ساعتیں بیت گئیں۔ اس نے پورا دن دعوت خانے میں گزارنا تھا، سو گزار دیا، لیکن کوئی واقعہ پیش نہ آیا، نہ ہی اسے کوئی سراغ ملا۔ اس نے باطنیوں کو دکھانے کے لیے اپنے غلاموں کو شہر کے دورے پر روانہ کر دیا تھا۔ خود وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرائے سے نہ نکلا تھا۔ شام سے پہلے پہلے اس کے غلام حسب ہدایت مختلف اشیاء کی خریداری کر کے لوٹ آئے۔ یہ سب کچھ باطنیوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ انہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ ہندوستانی سوداگر سچ مچ کا سوداگر ہے۔ غلاموں نے آج اصفہانی قہوہ کی خریداری کی تھی۔ غروب آفتاب کے بعد لائتس اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھا ان کے دن بھر کی کارگزاری سننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ لوگ سرائے کے حال میں بیٹھے تھے۔ مان لائتس کو وہی شخص دکھائی دیا جو گزشتہ شب اس کے کمرے میں آیا تھا اور جانے سے پہلے مکروہ انداز میں مسکرایا تھا۔ اچانک لائتس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس شخص سے ملے اور رات کی آمد کے حوالے سے بات چیت کرے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ کسی سراغ تک پہنچنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ شخص سرائے کی اندرونی عمارت کے کسی دروازے میں داخل ہوا تھا۔ لائتس چاہتا تھا کہ اس کا پیچھا کرے، لیکن یوں سب کے سامنے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دینا مناسب نہ تھا۔ وہ شخص لائتس کو اپنی حرکات اور سکنات سے خوفزدہ اور بے چین دکھائی دیا۔ لائتس اسے دعوت خانے کے کسی ایسے شخص سے پوچھ گچھ تو نہ کر سکتا تھا جو باطنیوں کے وفادار ہوتے۔ اسے تو کسی ایسے باطنی کی تلاش تھی جو ان کے مذہب میں نیا نیا داخل ہوا ہو یا اپنے باطنی ہونے کے فیصلے پر پچھتا رہا ہو۔ اندرونی عمارت کی طرف جانے والے دبلے پتلے ادھیڑ عمر کی آنکھوں میں خوف کے سائے اور چہرے پر بے چینی کی جھلک دیکھ کر لائتس کو ایسا لگا کہ وہ کسی بات سے بری طرح ڈرا ہوا ہے۔ اب لائتس کے دل میں خیال آیا، کہیں گزشتہ شب یہ شخص لائتس کو کچھ بتانے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ لائتس سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اس نے فوراً اپنا خیال جھٹک دیا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس شخص نے خود کو دعوت خانے کا منتظم کہا تھا، اور ایک منتظم یقیناً کوئی پکا باطنی ہی ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پھر بھی وہ اس شخص سے بات کر سکتا ہے۔ لائتس اس گھبرائے ہوئے دبلے پتلے ادھیڑ عمر شخص کو کنکھیوں سے دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ شخص اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لائتس نے اپنے غلاموں سمیت اپنی جگہ سے اٹھنے اور سرائے میں موجود اپنے کمروں کی طرف جانے کی اداکاری کی۔ اندرونی عمارت کی بڑی راہداری میں پہنچ کر لائتس نے بائیں دیوار میں موجود زینے چڑھنے کی بجائے لمبی راہداری میں آگے تک جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے غلام اس کے اشارہ پا کر بائیں دیوار میں موجود زینے چڑھنے لگے۔ یہ زینے ان کے کمروں کی طرف جاتے تھے، لیکن لائتس اپنے کمرے کی سمت جانے کے بجائے اس طرف چل دیا جس طرف اس نے دبلے پتلے شخص کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ راہداری آخری سرا پر پہنچ کر دائیں بائیں ہر دو اطراف میں مڑ رہی تھی۔ لائتس نے اس شخص کو بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت راہداری کا یہ بغلی پہلو بالکل سنسان تھا۔ لائتس آگے تک چلا گیا۔ آخری سرے پر لکڑی کا ایک دروازہ تھا جس کا ایک پٹ کھلا تھا۔ لائتس نے تجسس کیا اور اد کھلے پٹ سے بڑی احتیاط کے ساتھ اندر کمرے میں جھانکنے لگا۔ یہ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، جبکہ دیواروں کے ساتھ آبنوس کی مسہریاں رکھی تھیں۔ لائتس آواز پیدا کیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں چھت کے ساتھ جگمگ کرتا فانوس لٹک رہا تھا، جس میں بیسیوں دیے جھلمل کرتے پورے کمرے کو روشن کر رہے تھے۔ لائتس کچھ دیر تک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا۔ یہاں کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی تھی۔
لائتس کو اپنی سانسیں سنائی دینے لگیں۔ اسے کمرے کی عقبی دیوار میں ایک اور دروازہ دکھائی دیا جو کھلا تھا۔ لائتس بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا سامنے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ یہ دروازہ ایک اور راہداری میں کھلتا تھا۔ راہداری کی دونوں دیواروں میں دائیں بائیں ترتیب کے ساتھ مشلیں لگی ہوئی تھیں، جن کی روشنی میں راہداری کا صاف شفاف فرش چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لائتس اس راہداری میں بھی داخل ہو گیا۔ اب وہ بھونک بھونک کر قدم رکھتا ہوا راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ اسے کسی ایسے سوراخ کی تلاش تھی جس کی مدد سے وہ باطنیوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کروا سکتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے گھبرایا ہوا شخص اسی راستے سے گزرا تھا۔ لائتس راہداری میں چوکنا ہو کر چلتا رہا۔ اس راہداری کا اختتام بھی ایک دروازے پر ہوتا تھا اور یہ دروازہ بند تھا۔ لائتس دروازے تک پہنچا اور اپنے ہاتھ کے ہلکے سے دباؤ سے دروازے کے پٹ کو دھکیل کر یہ دیکھنا چاہا کہ یہ بند ہے یا کھلا۔ دروازہ بند تھا۔ تب لائتس نے اس دروازے میں کوئی ایسی جھری یا سوراخ تلاش کرنا شروع کر دیا جس کی مدد سے وہ اندر جھانک سکتا تھا۔ وہ بار بار اپنے پیچھے پھیلی راہداری میں بھی نظر دوڑاتا تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اچانک اسے دروازے میں ایک چھوٹی سی جھری دکھائی دی۔ لائتس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اپنی آنکھ دروازے کی جھری سے لگا دی۔ جو ہی اس نے اندر جھانکا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی دبلا پتلا شخص جو کچھ ہی دیر پہلے گھبرائے گھبرائے انداز میں اس راستے پر آیا تھا، اب ایک عجیب کام کر رہا تھا۔ اندرونی کمرے میں تاریکی تھی، صرف ایک مشعل روشن تھی جو اسی شخص نے ہاتھ میں اٹھا رکھی تھی۔ لائتس نے دیکھا کہ اس شخص نے سامنے کی دیوار پر آویزاں تصویر اتاری اور نیچے ایک طرف رکھ دی، اب اسی جگہ پر جہاں پہلے تصویر نصب تھی۔ دبلے پتلے شخص نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لائتس حیرت سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے کچھ دیر تک ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا دیا۔ اب اسی جگہ اس شخص نے اپنی ایک انگلی سے اینٹ کو کونے سے دبایا اور تیز سرسراہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ اسی جگہ ایک دروازہ نمودار ہونے لگا۔ لائتس کی حیرت کی انتہا نہ تھی، تو گویا یہ کوئی خفیہ راستہ تھا۔ وہ شخص دروازے سے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے دیوار پھر اسی طرح بند ہو گئی۔ اب وہ دبلا پتلا شخص اندرونی کمرے کی ایک دیوار میں غائب ہو چکا تھا۔ لائتس چاہتا تھا کہ مزید آگے جا کر اس کا تعاقب کرے، لیکن وہ مجبور تھا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی مختلف ترکیبوں پر غور کرنے لگا، لیکن اسی اثناء میں اسے اپنے پیچھے کھٹکا سنائی دیا۔ شاید کوئی آ رہا تھا۔ چنانچہ لائتس فوراً سنبھل کر سیدھا ہوا اور بڑے عامیانہ سے انداز میں واپسی کے لیے چل دیا۔ واپسی کے راستے میں اس کے ساتھ کوئی نہ ٹکرایا۔ چنانچہ لائتس نے یہی سوچا کہ کھٹکا کسی اور طرف سے سنائی دیا ہوگا۔ بہرحال وہ ایک سراغ دیکھ چکا تھا۔ یہ تو خیر ہوئی تھی کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑی اور وہ کامیابی کے ساتھ خفیہ دروازے کا راز معلوم کر چکا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے کمرے میں جانا ہی مناسب سمجھا۔ اب اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی لکیر تھی۔ اور پھر ٹھیک آدھی رات کے وقت لائتس ایک مرتبہ پھر پوری طرح تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس وقت پورا دعوت خانہ سنسان پڑا تھا، پھر بھی وہ بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا اپنی منزل سے نیچے اترا اور راہداری میں چلنے لگا۔ اب زیادہ تر مشعلیں بجھا دی گئی تھیں، کہیں کہیں ایک آدھ مشعل ضروری سمجھ کر جلتی چھوڑ دی گئی تھی۔ لائتس نیم تاریک راہداری میں دبے قدموں چلتا ہوا انہی راستوں سے گزرنے لگا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اب سب دروازے بند ہوں گے، لیکن اتفاق سے فانوس والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ لائتس حسب سابق اس کمرے میں چپکے سے داخل ہوا اور چوکنا ہو کر چلتا ہوا کمرے کی عقبی دیوار میں موجود دروازے تک آ گیا۔ اب اسے چھوٹی راہداری میں داخل ہونا تھا۔ کمرے کا یہ دروازہ بھی لائتس نے کھلا ہوا پایا۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید اس کمرے کے دروازے عموماً کھلے رہتے ہوں گے۔ اگلی راہداری مکمل طور پر تاریک تھی، تمام مشعلیں بجھا دی گئی تھیں،
لیکن اپنے پیچھے چھوڑ آنے والے کمرے کے فانوس سے چھن چھن کر آنے والی دیوں کی روشنی راہداری کے شروع میں پڑ رہی تھی۔ لائتس نے راہداری میں قدم رکھا تو اپنے سامنے سے ایک بے حد لمبا سایہ اپنے آگے آگے چلتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ اس کا اپنا سایہ تھا۔ عقب سے آنے والی روشنی نے طویل قامت لائتس کو بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ لائتس نے راہداری میں داخل ہوتے ہی ایک سیاہ کپڑا اپنی جیب سے نکالا اور اسے اپنے سر پر یوں پہن لیا کہ کپڑا کھینچ کر لائتس کی گردن تک آ گیا۔ گویا اب اس کا سر اور چہرہ ایک مکمل نقاب میں چھپ چکے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ راہداری کے آخری سرے پر موجود دروازہ بند ہوگا اور یہی ایک پریشانی اسے لاحق تھی۔ وہ اس دروازے کو کھول کر اس تاریک کمرے میں داخل ہونا چاہتا تھا جس کی دیوار میں کسی خفیہ تہہ خانے کا راستہ تھا۔ لائتس دروازے کو کھولنے کے مختلف طریقوں پر غور کرتا ہوا جب اس دروازے کے قریب پہنچا اور دروازے کو دھکیل کر دیکھا تو یہ جان کر اسے بے حد حیرت ہوئی کہ خلاف توقع یہ دروازہ بھی کھلا تھا۔ لائتس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا آخر یہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ کہیں اس کے لیے کوئی جال تو نہیں بچھایا گیا؟ لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ دراصل وہ یہی چاہتا تھا کہ اگر خود کو پھنسائے بغیر اس کو سراغ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے اپنے پھنس جانے کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ تو باتیوں کے گڑھ میں آیا ہی جان ہتھیلی پر رکھ کر تھا۔ چنانچہ وہ تاریک کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہ دیتا تھا۔ ایک دفعہ تو اسے لگا جیسے کمرے کی دیواروں کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں، لیکن پھر اس نے خود کو حوصلہ دیا اور قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ اندازے سے چل رہا تھا، اسے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تھوڑا سا ٹٹولنے کے بعد وہ اسی تصویر تک پہنچ آیا جو اس کمرے کی ایک دیوار پر آویزاں تھی۔ چنانچہ لائتس نے اندھیرے میں ہی وہی عمل دہرانے کا فیصلہ کیا جو آج شام کے بعد دبلے پتلے گھبرائے ہوئے شخص نے اس کے سامنے سر انجام دیا تھا۔ لائتس نے دیوار پر آویزاں تصویر ہٹا کر ایک طرف رکھی اور تصویر کے نیچے موجود دیوار کی سطح کو ہتھیلی کی مدد سے ٹٹولنے لگا۔ وہ کافی دیر تک کندھوں کی طرح دیوار پر ہاتھ مارتا رہا، لیکن اسے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ آخر دبلے پتلے شخص نے اس دیوار کو کیسے کھول لیا تھا؟ لائتس نے سوچا، اور پھر اس شخص کی طرح ایک جگہ اپنے ہاتھ کا پنجہ تھوڑی دیر کے لیے جما دیا۔ تب بھی کچھ نہ ہوا۔ لائتس کے دل میں مایوسی کی لہر اٹھی۔ اگر کمرے میں روشنی ہوتی تو شاید وہ مطلوبہ مقام کو تلاش کر لیتا۔ اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کوئی باطنی پیچھے سے آ ہی نہ جائے۔ ماہن ٹٹولتے ٹٹولتے لائتس کے ہاتھ کا پنجہ کسی ایسی جگہ ٹھہر گیا جو باقی سطح سے معمولی سی نیچے تھی، جیسے سنگ مرمر کی دیوار پر کسی نے پنجے جتنی جگہ دبا کر نیچے کر دی ہو۔ لائتس نے اسی جگہ پر اپنا پنجہ جما دیا۔ کچھ دیر تک وہ پنجہ جمائے کھڑا رہا۔ تب اسے اپنی ہتھیلی میں چبھن محسوس ہونے لگی، جیسے کسی تیزابی چیز پر اس نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ لائتس نے فوراً ہاتھ اٹھا لیا۔ اب وہ اسی دبلے پتلے شخص کی نقل کرتے ہوئے ساتھ کی اینٹ کو ٹٹولنے لگا۔ اینٹ کے کونے پر ایک چھوٹی سی میخ ابھر آئی تھی۔ غالباً یہی وہ میخ تھی جسے اس شخص نے انگلی سے دبا کر دیوار سرکائی تھی۔ لائتس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے میخ کو دبا دیا۔ سرسراہٹ کی آواز رات کے سناٹے میں پہلے کی نسبت بلند محسوس ہوئی اور پھر ساتھ ہی دیوار کے اندر دروازہ نمودار ہوا۔ لائتس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ سب کچھ تاریکی میں سر انجام دینا چاہتا تھا۔ دیوار میں سے دروازہ سرکا تو سامنے ایک لمبی اور گپت تاریک راہداری لائتس کی منتظر تھی۔ یہ گویا ایک سرنگ تھی۔ لائتس نے ایشور کا نام لیا اور اس تنگ و تاریک سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اب اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ آگے سیدھے فرش کی بجائے زینے بھی ہو سکتے تھے۔ یہی سوچ کر لائتس ایک ایک قدم دیکھ دیکھ اور گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھانے لگا۔ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک قدم آگے کی جگہ کو
اپنے پیر کے انگوٹھے سے ٹٹول کر دیکھتا اور تب قدم رکھ دیتا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں انجانے میں کسی زینے سے جانا لڑکے۔ اس طرح چونٹی کی چال چلتے ہوئے لائتس آگے سے آگے بڑھنے لگا، لیکن وہ تنگ و تاریک سرنگ تھی کہ ختم ہونے کو نہ آتی تھی۔ لگ بھگ 100 قدم چلنے کے بعد لائتس نے محسوس کیا جیسے وہ اب سچ مچ کسی زینے کے سر پر آ پہنچا ہے، اور پھر وہی احتیاط لائتس کے کام آئی۔ وہ زینے سے گرنے سے بچ گیا تھا۔ اس نے پیر کے انگوٹھے سے ٹٹول کر یہ جان لیا تھا کہ اب سرنگ میں زینے اتر رہے ہیں۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا اور ہاتھوں سے فرش کو ٹٹول کر دیکھنے لگا۔ یہ جان کر اسے حیرت ہوئی کہ زینوں پر بھی قالین بچھا ہوا تھا۔ اب لائتس غالباً کسی تہہ خانے میں اتر رہا تھا۔ وہ تنگ و تاریک زینے اترتا چلا گیا۔ 1 2 3 4 5 6 6 زینے اتر کر وہ کچھ دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس تنگ و تاریک ماحول میں نیچے اترتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاتال میں اتر رہا ہے۔ آخر یہ تہہ خانہ کتنا گہرا تھا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پھر اترنا شروع کر دیا، اور پھر تقریباً 22 زینے اترنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ اب کسی فرش پر پہنچ چکا ہے۔ وہ کچھ دیر سانسیں درست کرنے کے لیے رک گیا۔ اس نے دائیں بائیں ہاتھ بڑھا کر تاریکی میں دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ابھی تک کسی تنگ و تاریک سرنگ میں ہے۔ اب وہ پھر اسی انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یکا یک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں ماحول میں دیکھنے کے قابل ہو رہی ہیں۔ یہ سچ تھا۔ اسے تاریکی کم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے اسے سنگ مرمر سے بنی تہہ خانے کی سرنگ کی دیواریں دکھائی دینے لگیں، لیکن یوں کہ تاریکی کی چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس نے اندازہ لگانے میں دیر نہ کی کہ یہ روشنی ہے جو دور کہیں سے چھن چھن کر آتی ہوئی یہاں تک پہنچ کر تاریکیوں میں ڈوب گئی ہے۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ اب اسے فرش بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ راہداری نیم دائروں کی شکل میں بائیں طرف کو گھوم رہی تھی، اور غالباً راہداری کے آخری سرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ نیم دائروی راہداری میں گھومتا چلا گیا۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اسے سب کچھ صاف دکھائی دینے لگا۔ راہداری کے اختتام پر پہنچ کر اسے پھر ایک بند دروازہ نظر آیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ روشنی اسی دروازے سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اندرونی کمرہ پوری طرح روشن ہے۔ دروازے کی عمدہ نقش کاری دیکھ کر لائتس حیران رہ گیا۔ آخر تہہ خانے میں اس قدر گراں قیمت تعمیر کا کیا مقصد تھا؟ وہ دل میں سوچنے لگا۔ یقیناً باطنی حد سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں۔ وہ یہاں تک بڑی آسانی کے ساتھ آ پہنچا تھا، حالانکہ وہ ہر قدم پر اپنے ساتھ پیش آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر بھی کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ ابھی وہ منقش دروازے کے باہر کھڑا کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر کس طرح داخل ہو کہ یکا یک ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے کسی آسیب نے لائتس کے لیے روشن کمرے کا دروازہ کھول دیا ہو۔ مارے حیرت کے لائتس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ دروازے کے دونوں پٹ پوری طرح کھل گئے، اور سامنے ایک روشن اور سجا ہوا کمرہ دیکھ کر لائتس کو یوں لگا جیسے سب کچھ اسی کے لیے سجایا گیا ہو۔ ایک بات جو سب سے زیادہ حیران کن تھی، وہ اس کمرے کی غیر معمولی روشنی تھی۔ کمرے میں نہ تو کوئی فانوس تھا اور نہ ہی دیواروں کے ساتھ مشعلیں آویزاں تھیں، جبکہ کمرہ اس قدر روشن تھا گویا کمرے میں کسی نے سورج کو لا کے رکھ دیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں لائتس کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ اس طرح کی روشنی اس نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ اسے یہ سب کچھ مافوق الفطرت محسوس ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہیں وہ پھر سے حشیش کے نشے میں تو نہیں مبتلا ہو گیا، کیونکہ 12ویں صدی عیسوی میں اتنی تیز روشنی کا آدھی رات کے وقت وجود ایک ناممکن سی بات تھی۔ لائتس نے خود کو کاٹا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا یا بے ہوش تو نہیں۔ اس نے اچانک کمرے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے قدم اٹھایا اور روشنی سے بھرے کمرے میں رکھ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔
اور یہ دیکھ کر اس کی عقل کے چاروں در کھل گئے کہ کمرہ انگنت آئینوں کی مدد سے روشن تھا۔ یہ ایک مختصر سا حال تھا جس کے چوکور ستون اور دیواریں شفاف آئینوں کی مدد سے بنائی گئی تھیں۔ آئینے کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر اس حال کو آئینہ خانہ بنا دیا گیا تھا۔ لائتس کمرے کے وسط میں کھڑا حیرت میں ڈوبا اپنی ایڑیوں پر گھوم گھوم کر کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یکا یک اس آئینہ خانے میں ایک تیز آواز گونجی، خوش آمدید، ہم تمہارے ہی منتظر تھے۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی لائتس نہ جان سکا۔ اسے یوں لگا جیسے آواز چاروں طرف سے خارج ہو رہی ہے۔ لائتس ایک لمحے کے لیے چکرا گیا۔ اسے گمان ہونے لگا کہ باطنیوں کے قبضے میں سچ مچ مافوق الفطرت طاقتیں ہیں۔ آخر یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ ابھی اس معمے کو حل کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ مافوق الفطرت آواز پھر گونجی، لائتس لاما، آخر تمہیں قسمت پھر ہمارے شکنجے میں لے ہی آئی۔ تم نے ہندوستانی سوداگر کا بھیس خوب بدلا، لیکن تم نہیں جانتے کہ باطنیوں کے ساتھ آسمان کی ساری طاقتیں ہیں۔ کمرے میں ہر طرف سے پھوٹتی ہوئی آواز خاصی بھاری تھی۔ لائتس کو یوں لگا جیسے وہ یہ آواز پہلے بھی کہیں سن چکا ہے۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس پراسرار آواز کی بات سن کر وہ حیرت کی شدت سے گرتے گرتے بچا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے یہ آواز پہلے کہیں سن رکھی ہے؟ ہاں، ہم تم سے مل چکے ہیں۔ تمہاری زندگی پر ہمارا قبضہ ہے۔ ہم جب چاہیں تمہیں اپنے پاس بلا لیں اور جب چاہیں چھوڑ دیں۔ اب پہلی مرتبہ لائتس بولا، لیکن اس کے لہجے میں ذرا بھی خوف شامل نہیں تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم گزشتہ شب میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں تمہاری مافوق الفطرت طاقتوں کو نہیں مانتا، میں خود لاما ہوں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ لائتس کی بات ختم ہونے کی دیر تھی کہ ایک بھیانک کہکا کمرے میں گونج گیا۔ کہکے کی بازگشت ختم ہوتے ہی پھر وہی آواز سنائی دی، بہت خوب، ہمیں تمہاری شکتیوں کا علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں ابھی تک قتل نہیں کیا گیا۔ تم بادیوں کے لیے قیمتی ہو۔ اب تمہیں شیخ الجبل کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے، جہاں تم ابن سبا کے لیے کام کرو گے۔ تمہاری کوئی شکتی اس وقت تمہارے کام نہیں آئے گی جب شیخ الجبل کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی۔ اب تم آرام کرو، کل صبح تمہاری روانگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یکلخت نہ صرف آواز بند ہو گئی بلکہ آنے واحد میں وہ دن کی طرح روشن کمرہ بھی کھٹاٹوپ اندھیرے میں بدل گیا۔ یہ سب کچھ ایک ثانیے میں ہوا۔ یکدم تاریکی چھا جانے کی وجہ سے لائتس اپنی جگہ پر ناچ کے رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو کسی حملے کے لیے تیار کرتا، اس اندھیرے میں نہ جانے کہاں سے ایک مضبوط جال اس پر آ گرا اور وہ پوری طرح سے جکڑ کے رہ گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر چلائے، لیکن وہ مسلسل جال ہی میں الجھتا چلا گیا۔ اب وہ پوری طرح پھنس چکا تھا۔ لائتس کو پھانسنے کا منصوبہ سوچ سمجھ کر بنایا گیا تھا۔ وہ دبلا پتلا گھبرایا ہوا شخص جو سب سے پہلے دعوت خانے کے حال میں لائتس کو دکھائی دیا تھا، فی الحقیقت اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ دراصل ابن عطاش نے لائتس کو پہچان لیا تھا۔ ابن عطاش اسی بیس میں لائتس کے سامنے آیا تھا جو اس نے گزشتہ شب لائتس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اپنا رکھا تھا، اور وہ جان بوجھ کر خوفزدگی کی اداکاری کرتا رہا تھا تاکہ لائتس اس کا تعاقب کرے۔ ابن عطاش کے پاس شیخ الجبل کے اب تک کئی پیغامات آ چکے تھے کہ اس بدھ نوجوان کو ہر قیمت پر دوبارہ گرفتار کیا جائے جو اصفہان کی ایک گلی میں پکڑا گیا تھا۔ شیخ الجبل کا خصوصی حکم تھا کہ لائتس کو قلعہ الموت بھیجا جائے۔ سازشی کردار باطنیوں کے لیے لائتس کی شکتیاں دلچسپی کا باعث تھیں۔ چنانچہ جو ہی ابن عطاش کو معلوم ہوا کہ ہندوستانی سوداگر حقیقت میں لائتس ہے، اس نے لائتس کو پکڑنے اور قلعہ الموت بھیجنے کا انتظام کر لیا۔ چنانچہ لائتس کو گرفتار کر کے قلعہ دج کو بھیج دیا گیا، جہاں سے اسے قلعہ الموت بھیجا جانا تھا۔